الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کاش ہر مسلم سمجھ لیتا یہ آسانی کے ساتھ، کاش ہر مسلم سمجھ لیتا یہ آسانی کے ساتھ، نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ. برادران اسلام اور میرے محترم عزیز ساتھیوں اور بچوں، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ ہمیں اس کی حقیقت سے آشنا کریں، یہ قربانی کیوں ہم کرتے ہیں، آخر اس کی کیا تاریخ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے نمرود کو، جس نے اپنے آپ کو رب کہا اور یہ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، ان کے خلاف توحید کا نعرہ بلند کیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت کی دعوت دی. چنانچہ اس کے نتیجے میں ان کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ رب العزت نے اس آگ سے بھی سلامتی عطا فرمائی اور اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا. آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. جس رسی میں باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا، وہ رسی تو جل گئی، لیکن اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر اس آگ کی ذرہ برابر بھی کوئی آنچ تک نہ آئی. اللہ کا ارشاد ہوا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تم میرے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. مفسرین نے نکتہ لکھا ہے، اللہ نے کہا سلامن، سلامتی والی آگ بن جا. اگر اللہ سلامتی والی آگ نہ کہتے تو اتنی ٹھنڈی آگ ہو جاتی کہ لوگ اس میں برف بن جاتے، لیکن اللہ نے کہا سلامتی والی آگ بن جا. اللہ نے حفاظت فرمائی. یاد کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی امتحانات سے گزارا. قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی ایج کو پہنچ چکے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے. ہر شخص کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے اور وہ اس کا بہت بڑا سرمایہ حیات ہوتی ہے. اس کے بڑھاپے میں اولاد اس کے کام آتی ہے، اس کا سہارا بنتی ہے.
चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के सामने दस्ते सवाल दराज किया और कहा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नेक सालेह औलाद अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील की दुआ कबूल फरमा ली और जवाब दिया, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, इब्राहीम हमने आपकी दुआ कबूल कर ली और हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि आपको एक बच्चा होगा और हलीम होगा, बुर्दबार होगा। 87 साल की बरस में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक होनहार, एक हलीम और बुर्दबार लड़के से नवाजा जिसका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। अब वो बच्चा बड़ा हुआ, वालिद का दस्तो बाजू बन गया, चलने फिरने की एज को पहुंचा, वालिद का हाथ बटाने लगा। तो ऐसे में इधर बूढ़ा होता हुआ बाप अपने बच्चे को देखकर खुश हो रहा था, उधर बच्चा अपने बाप को देख कर के खुश होता था और उधर कुदरत मुस्करा रही थी, गोया ये कह रही हो सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी। उसके तरकश में अभी एक और तीर बाकी था, दिल को छेद जाने वाला, जिगर से पार हो जाने वाला। अभी एक और इम्तिहान बाकी था, मोहब्बत, आरजुओं और तमन्नाओं का इम्तिहान। अभी एक और आजमाइश बाकी थी, उम्मीदों, आरजुओं और जज्बात की आजमाइश। क्या हुक्म होता है, बेटे को कुर्बान कर दो। आसमान सकता था, आसमान पर सकता तारी था, ज़मीन लरज़ उठी, लेकिन ऐसे वक्त में भी न बूढ़े बाप के पाए सबात में कोई लग़ज़िश पैदा हुई, न उस नौजवान बेटे के सब्र के अंदर और उसके तहम्मुल के अंदर कोई लर्जिश पैदा हुई। दोनों ने अपने अल्लाह और मालिक के हुक्म के सामने अपने सरे तस्लीम को खम कर दिया, हत्ता कि अल्लाह ने आवाज़ दी, ऐ इब्राहीम बस कर, तूने ख्वाब पूरा कर दिखाया। नादैनाहु अय्या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम बस कर, कद सद्दक़्ता रुया, तूने ख्वाब पूरा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम तो इम्तिहान लेते हैं, लेकिन इम्तिहान में जो खरा उतरता है फिर उसे हम नबियों का इमाम बना देते हैं। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कबूल किया। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच्चे को लेकर के चले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, तो शैतान आया बहकाने के लिए। 3 जगह पर उसने बहकाया है और 3 जगह कंकरी मारी है। आज भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में रमिए जमरात के ऊपर तमाम हुज्जाज कंकरी मारते हैं। और ये जो हम तकबीर तशरीक़ पढ़ते हैं, इसका क्या पस मंज़र है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो हम तकबीर तशरीक़ पढ़ते हैं, इसका पस मंज़र क्या है। जब जिब्रील अमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को पेशानी के बल पछाड़ दिया है और छुरी को बिल्कुल तैयार कर लिया है और चलाने ही वाले थे, अल्लाह का इरशाद होता है, ऐ जिब्रील अमीन जन्नत से दुम्बा लेकर के जाओ, मेरे इस्माईल को बचा लो और इस दुम्बे को उसके फ़िदिये के अंदर ज़बह कर दो। अब जिब्रील अमीन वो आसमान से आ रहे हैं और जिब्रील अमीन की रफ़्तार जानते हैं, ये जो लाइट की रफ़्तार है इससे करोड़हा गुना ज़्यादा तेज़ जिब्रील अमीन की रफ़्तार है। ये लाइट कुछ नहीं है, 1 सेकंड के अंदर यहाँ से आसमान अर्श का सफ़र होता है। फ़ौरन दुम्बा लेकर के आते हैं तो क्या देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो लेटा चुके हैं और इतनी जल्दी में है कि अरे कहीं कुर्बानी कर न दें। तो फ़ौरन जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाहु अकबर कि थोड़ा सा रुक जाएं, फ़ौरन आवाज़ दी अल्लाहु अकबर। बहुत से लोग ये तारीख़ से नावाकिफ़ हैं। तकबीर तशरीक़ की क्या तारीख़ है, जिब्रील अमीन ने क्या आवाज़ दी, अल्लाहु अकबर। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन को देखा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर।
اور اتنے میں دمبا ذبح ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب دیکھا دمبا ذبح ہو چکا ہے اور ادھر جبریل امین ہے، کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ نے یہ جو کلمات ہوئے ہیں جبریل امین سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، ان کلمات کو تکبیر تشریق بنا دیا، اور ہر سال 9 ذی الحجہ یعنی کل کا جو دن ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ عورتوں کے اوپر آہستہ آواز سے پڑھیں، مرد بآواز بلند پڑھیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اکیلے بھی پڑھنا واجب ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اکیلے تکبیر تشریق کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی آنکھ نہیں کھلی، فجر کی نماز قضا ہو گئی اور گھر میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی تکبیر تشریق کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور عورتیں تو اکثر بھول جاتی ہیں، اس لیے مسئلہ بتا دیں، کل کی فجر سے لے کر، کل سنیچر ہے، کل کی فجر سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی بدھ کی عصر تک، بدھ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا مردوں کے لیے بآواز بلند جہرن پڑھیں اور عورتیں آہستہ پڑھیں۔ یہ نماز قضا پڑھیں تو بھی، ادا پڑھیں تو بھی کیا واجب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں تو بھی، انفراداً پڑھیں تو بھی۔ اگر کوئی پڑھنا بھول گیا، نہیں پڑھ سکا، تو اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اب اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، معاف کر دیجیے، لیکن اب اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اسی طریقے سے کل کا جو دن ہے یہ یوم عرفہ ہے۔ کل کا جو دن ہے یوم عرفہ کس دن کو بولتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کو۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو کیا بولتے ہیں؟ یوم عرفہ۔ یوم عرفہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلها والسنۃ التی بعدها، کہ میرا اللہ سے یہ گمان ہے، اللہ سے یہ امید ہے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے اللہ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال اگلے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے جو کل روزہ رکھے گا۔ اور یہ جو ایام چل رہے تھے، آج 8 ذی الحجہ پورا ہوا، آج تک کے لیے کیا فضیلت تھی؟ 1 سال کے گناہ معاف، 1 روزہ 1 سال کے برابر، لیکن کل کا جو روزہ آ رہا 2 سال کے گناہ معاف۔ اس لیے 1 روزہ رکھ ہی لیں۔ 1 روزہ رکھنے میں کسی دن آپ نہیں کھائیں گے ناشتے کے اندر بریڈ اور مکھن تو کوئی حرج نہیں ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اس کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ عورتیں تو ماشاءاللہ کافی اہتمام کرتی ہیں، لیکن مردوں میں روزہ رکھنے میں کافی سستی پائی جاتی ہے۔ رمضان کا روزہ رکھ لیں تو بڑی بات ہے، ورنہ رمضان کا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، اہتمام کریں، نیت کریں، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ توفیق ہوگی۔ اور یاد رکھیں، حج صرف خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، طواف خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، نماز یوم عرفہ میں پڑھی جاتی ہے، عرفہ کے میدان میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ کہیں حج ہے، نہ اس کے علاوہ نہ کہیں طواف ہے، نہ اس کے علاوہ کہیں حج کی نماز ہے۔ یہاں قریب کے اندر سنا گیا کہ کل کے دن باقاعدہ میلہ لگتا ہے، حج کی نماز پڑھی جاتی ہے، سراسر ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے، یاد رکھیں۔ اور باقاعدہ ہمارے بہت خاص ہیں ڈاکٹر انور حفیظ صاحب، انہوں نے پوری کتاب لکھ دی ہے ظفرآباد کی کیا تاریخ ہے، اور اس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے جو یہ بدعت کہاں سے ایجاد ہوئی ہے اور شریعت کے اندر کیا حکم ہے، وہاں پر اس کو نوٹ کر دیا گیا ہے۔ ہندی کے اندر بھی چھپ چکی ہے، اردو کے اندر بھی چھپ چکی ہے، آپ حضرات اس کو پڑھیں اور باقاعدہ ظفرآباد کی جو تاریخ ہے اس سے واقف ہوں، لیکن جو بدعات ہیں اور جو خرافات ہیں ان سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور سارے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو بدعات و خرافات سے بچائیں۔ قربانی کے جو ایام ہیں یہ اللہ کے
لیے شکر کے ایام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں اس بات کی یاد تازہ کرواتی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے اوپر اپنے بچے کو قربانی کے لیے لٹا دیا، انشاءاللہ ضرورت ہوگی اللہ کے حکم کے آگے ہم بھی نہ صرف اپنے مال کی بلکہ ہو سکے گا اپنے جان کی بھی قربانی ہم دیں گے اللہ کے حکم کے آگے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں سبق دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صاحب نصاب ہیں وہ ضرور قربانی کریں، اور نام و نمود اور شہرت سے بچتے ہوئے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی کریں، کہ قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ جس تقوی کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اور جس للہیت کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے وہ اللہ کو پہنچتی ہے۔ اس لیے اگر شہرت ابھی تک دل کے اندر ہے، دکھلاوے کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، بکروا اتنے کا ہے اور اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کر رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، یہ قربانی عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کر کے کریں۔ دکھلاوے کے لیے کریں گے ایک پیسے کا ثواب نہیں ملے گا، چاہے 60,000 کا بکرا آپ قربان کر دیں، اللہ کے ہاں ایک پیسے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت و خرافات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔